بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد یامین اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک۔ ناظرین، سندھ میں جیسے تیسے کر کے 10ویں جماعت کے امتحانات ہو گئے۔ مختلف سینٹرز میں مختلف بورڈز نے اپنے اپنے امتحانات لے لیے اور فائنلی پچھلے سال سے جو امتحانات رکے ہوئے تھے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتحانات ہوئے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اور اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ امتحانات کیسے ہوئے۔ ناظرین، میں 10ویں جماعت کے ہونے والے امتحانات میں بہت زیادہ بدنظمی نظر آئی۔ کھلے عام نقل ہوتی رہی، امتحانی سینٹرز کے اندر موبائل بچے لے کے جاتے رہے، ان کو واٹس ایپ پر پیپر ملتا رہا۔ امتحان شروع ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے تمام بورڈز کے امتحانات کا پرچہ آؤٹ ہوتا رہا اور 1 گھنٹہ پہلے واٹس ایپ پر اس کا سولوشن آتا رہا۔ بچوں کے پاس، ہر بچے کے پاس اس کے امتحانی سینٹر میں موبائل تھا۔ باہر سے فوٹو کاپیز پر سولوشن کر کے ان کو اندر پرچے حل کرنے کے لیے دے دیے گئے، سوائے کچھ سینٹر کے جہاں پر انہوں نے اپنے سٹینڈرز کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح نقل نہیں ہونے دی۔ لیکن اس کے علاوہ پورے سندھ میں نقل بے تحاشا ہوتی رہی۔ نقل نہیں کہتے اس کو، بلکہ آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بچوں نے امتحانی سینٹرز میں جا کے کچھ کاغذوں سے اور موبائل سے دے کر اپنی کاپیاں پھیر کیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ تھوڑا اور آگے چلیں تو کراچی بورڈز نے تو کمال کر دیا۔ ناظرین، کراچی بورڈ میں صبح 9 بجے شروع ہونے والا پیپر دوپہر 1 بجے تک شروع نہ ہو سکا، اور دوپہر 2 بجے شروع ہونے والا پیپر شام کو 6 بجے تک شروع نہ ہو سکا۔ فزکس کا پیپر لیک ہو گیا، میتھس کا پیپر بھی لیک ہو گیا، پیپر باہر موبائلز پر گھومتا رہا۔ آخر یہ کس طرح کی سیکیورٹیز تھی؟ آخر یہ سب کیا ہوا؟ ناظرین، سال کے شروع میں کورس کو ریڈیوس کیا گیا، یعنی فزکس میتھس کے کورس کو کم کیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی مضامین کے کورس کو بھی کم کر دیا گیا۔ ایک شارٹ سلیبس کے ذریعے تمام سندھ میں ایک اسٹڈی جاری رہی۔ سندھ نہیں بلکہ پاکستان بھر میں کورس کو ریڈیوس کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی امتحانات شک میں پڑے رہے، لیکن کورس ریڈیوس ہونے کے بعد ایک ماڈل پیپر بھی جاری کیا گیا، جس ماڈل پیپر میں 10ویں کے اندر آنے والے امتحانات کا نقشہ بتایا گیا اور کچھ امپورٹنٹ سوال بتائے گئے۔ ناظرین، اس ماڈل پیپر میں کچھ سوال آؤٹ آف ریڈیوس سلیبس تھے۔ ہمیں ایسا لگا کہ وہ سوال صرف ماڈل پیپر میں ہی ہیں، لیکن حیرانگی تب ہوئی کہ اس ماڈل پیپر کے وہ سوالات جو کہ آؤٹ آف سلیبس تھے وہ فائنل پیپر میں بھی آ گئے۔ اسی طرح میتھس کے پیپر میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد کورس کو ریڈیوس کرنا، ماڈل پیپر دینا اور پیپر کو آسان بنانا۔ ہم بھی ایسا ہی چاہتے تھے کہ پیپر کو آسان بنایا جائے، اور پیپر کو آسان، تاکہ بچوں نے پورا سال نہیں پڑھا اس لیے پیپر کو آسان کر کے بچوں کو دے دیا جائے تاکہ بچے پیپر اچھے سے اچھا کر سکیں۔ مگر جو کچھ سندھ میں ہوا، جو کچھ امتحانی مراکز میں ہوا، ایسا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، پیپر ہونے سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس نے اس بات پر احتجاج کیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ چلی کہ آپ امتحانات نہ لیں کیونکہ ہماری آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، آپ آن لائن امتحانات لیں اور ہمیں اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے۔ لیکن ہم بلکہ پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ امتحانات ہونے چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے امتحانات لینے کا کیا فائدہ ہوا جس میں کسی بھی طریقے کی کوئی شفافیت نظر نہیں آئی؟ جی ہاں ناظرین، پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کروڑوں روپے کیوں بہا دیے گئے؟ کروڑوں روپے کے پیپر چھپوائے گئے، بیگز چھپوائے گئے، اسٹیمپ بنوائے گئے،
इन्विजिलेशन रिपोर्ट्स बनवाई गई, अटेंडेंस शीटें बनवाई गई, पॉलिथीन के बैग्स बनवाए गए, लाखों रुपए आपके इस ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए, बैंक को आपने जो है वो अब डोनेट किया। तमाम चीजें करने की आखिर जरूरत क्या थी कि जब आपने किसी भी तरह की शफाफियत नहीं रखनी थी। हर स्कूल में, हर इम्तिहानी मराकज में नकल हुई, हर इम्तिहानी मरकज में मोबाइल जाते रहे, हर इम्तिहानी मरकज में आपके फोटोकॉपी हुए पेपर पहुंचते रहे, एक एक डेढ़ दो दो घंटे पहले आपके पेपर लीक होते रहे। आखिर इस तरह करना ही था तो फिर वो बच्चे सही कह रहे थे कि उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, ताकि अगर इस तरह ही इम्तिहानात लेने थे तो फिर इस बात पर यह बात क्लियर होती है कि आपने पाकिस्तान का पैसा जाया किया इतने ज्यादा नकल करवा के। नाज़रीन, इससे बेहतर इस पर एक और बात करता चलो। वो बात यह कि जिन मराकज में नकल नहीं हुई वहां पर कुछ पेरेंट्स ने इस बात पर एडमिनिस्ट्रेशन से उलझे कि बाकी मराकज में नकल होती है, आप हमारे बच्चों को नकल करने दें। नाज़रीन, ये एक बहुत अफसोस कुन मरहला था कि एक माँ बाप जो कि अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, पूरा साल तालीम हासिल करने के बाद फिर वो इंतजामिया से इस बात पर उलझते हैं कि आपने हमारे बच्चे को नकल करने क्यों नहीं दी। लेकिन नाजरीन, अगर कंपैरिजन के तौर पर सोचा जाए तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब पूरे सिंध में नकल जारी थी, जब पूरे सिंध में मोबाइल पर पर्चों से लिख लिख कर बच्चों ने अपनी इम्तिहानात की कॉपियां भरी, तो फिर उन चंद बच्चों का क्या कसूर था कि जहां पे जिन बच्चों ने उन सख्त इम्तिहानी मराकज में पेपर दिए जहां पर नकल नहीं होती थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां पर सख्ती हुई वहां पर उनको सैल्यूट देना चाहिए कि कुछ ऐसे मराकज भी थे कि जहां उनके अपने खुद के बच्चे भी मौजूद थे, मगर सेंटर्स ने और स्कूल इंतजामिया ने इस बात की फिक्र ना करते हुए कि उनके अपने स्कूल का रिजल्ट डाउन जाएगा, उन्होंने किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और नकल नहीं होने दी। मगर होना यह चाहिए था कि अगर इतनी नकल करनी थी तो कोई ऑर्डिनेंस पास करते या किसी असेंबली में कोई कानून पास करवाते और बच्चों को अगली क्लास में प्रोमोट कर देते। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर ये नकल इस साल नहीं हुई, ये नकल पिछले साल भी रही, ये नकल पिछले कई दहाइयों से चलती आ रही है। आखिर कब तक ये नकल का सिलसिला जारी रहेगा? कब तक हमारी सिंध की एजुकेशन पर एक उंगली उठती रहेगी? दूसरे सूबों में जाएं तो वहां पर यह कहा जाता है कि सिंध की एजुकेशन सबसे कमजोर है। यह आखिर कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हमारे बच्चे बिना मैरिड के आगे आते रहेंगे? बिना मैरिड के वो बच्चे जो कि पढ़कर पीछे रह जाते हैं और जो पढ़ते नहीं वो आगे चले जाते हैं, यह कब तक चलता रहेगा? नाजरीन, यहां लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आज के प्रोग्राम के दूसरे मौजू पे बात करेंगे। देखते रहिएगा आखिर कब तक। वेलकम बैक नाजरीन, दुनिया भर में डिजिटल आर्ट को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कहीं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग या इसके अलावा दुनिया में बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ मौजूद हैं। हत्ता कि अब तो शॉपिंग भी ऑनलाइन होना शुरू हो गई। लेकिन नाजरीन, आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा
کہ پاکستان نے آن لائن ورکنگ میں بہت ترقی کی ہے. پاکستان کے اسٹوڈنٹس نے, شاگردوں نے, اساتذہ نے, اسکولز نے کبھی آن لائن سسٹم نہیں دیکھا تھا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آن لائن پڑھیں گے, سوائے کچھ سسٹمز کے اور کچھ یوٹیوب یا ویب چینلز کے یا ویب سائٹس کے بچوں نے آن لائن ایجوکیشن نہیں حاصل کی تھی. ناظرین, آج بھی پاکستان ڈیجیٹلی بہت پیچھے ہے. پاکستان میں فری لانسنگ کا رجحان بہت کم ہے. پاکستان میں گرافکس ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, آن لائن ارننگ, آن لائن سیلنگ, آن لائن پرچیزنگ بہت زیادہ کم ہے. اس کی وجہ ایک خاص ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو, پاکستانی شاگردوں کو یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں, ان کو ایک پراپر موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ آخر کہاں جائیں, کس جگہ پر جا کے اس معاملے کو, اس چیزوں کو سیکھیں. سوائے کچھ سینٹرز کے جو کہ بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں, جو کہ بہت سارے پیسے بٹورتے ہیں, مگر پاکستانی قوم اتنی زیادہ امیر نہیں کہ اس کا ہر بچہ جا کے اس طرح کے کورس کر سکے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ایک مدعا لے کر آئے ہیں اور ایک ریکویسٹ لے کر آئے ہیں حکومت پاکستان سے اور حکومت سندھ سے کہ اس طرح کے کورسز کو کیوں نہ اسکول لیول پر سلیبس یعنی کورس کا حصہ بنایا جائے. ناظرین, پہلی, دوسری, تیسری سے لے کر انٹر تک کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی تو ہیں, کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں, لیکن حد یہ ہے کہ کمپیوٹر کا پیپر جو ہے وہ ایک کاغذ پہ لیا جاتا ہے. حد یہ ہے کہ کمپیوٹر کے پیپر میں صرف 25% پریکٹیکل ہے, جس میں 100% ہونا چاہیے تھا, اور 75% صرف ہاتھ سے لکھ کر پاس ہوا جاتا ہے. ناظرین, اس طرح کی اگر آپ کمپیوٹر اسکلز دیں گے تو بچہ آگے جا کے کمپیوٹر کو صرف گیم کے طور پر, گانے سننے کے طور پر, موویز دیکھنے کے طور پر ہی استعمال کرے گا. ناظرین, آج بھی ہمارے کورس میں کمپیوٹر کی پرانی ہسٹریز بتائی جاتی ہیں. آج بھی ہمارے کورس میں کمپیوٹر میں ایم ایس ورڈ یا کاپی پیسٹ یا کمپیوٹر بند کرنا اور آن کرنا سکھایا جاتا ہے. جی ہاں ناظرین, میری گزارش یہ ہے اور ہمارے پروگرام کا آج کا مدعا یہ ہے کہ گرافکس ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, ایم ایس ورڈ آفس پروفیشنل یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی بڑے بڑے کمپیوٹر کے کورسز ہیں, کیوں نہ اس کا بیسک لیول اسکول کے کورس میں شامل کیا جائے. جس طرح باقی سبجیکٹس کے پیپرز ہوتے ہیں, میتھمیٹکس کے, سائنس کے, فزکس کے, اس طرح جو پیپرز ہوتے ہیں, اس کا بھی ایک پراپر پیپر ہو, ایک پریکٹیکل پیپر ہو, اور اس کو ایک پروفیشنل سرٹیفکیٹ دیا جائے, تاکہ جب بچہ میٹرک کے بعد یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے, کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے یا پھر کسی اور فیلڈ میں جانا ہے, اس وقت آ کر اس کے پاس کمپیوٹر ایک ایسی بیس کھڑی ہو کہ اس کے پاس ایک فیصلہ ہو. ہمارے بچوں کو 2 ہی چیزیں آتی ہیں. ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس نے میڈیکل میں جانا ہے, اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس نے ای کیڈ یعنی انجینئرنگ میں جانا ہے. اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتا. کمپیوٹر کے کورسز کا جب ان کو پتہ چلتا ہے تو تب وہ انٹر پاس کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد انہیں یونیورسٹی کی پریشانی ہوتی ہے, وہ پر پاس ہوتے ہیں تو پھر انہیں نوکری کی پریشانی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس بات پر اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کمپیوٹر کو ایک کمپلسری نہیں بلکہ ایک مائنر چیز سمجھتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں کمپیوٹر کا آرٹ دنیا کا سب سے اہم ترین آرٹ بنتا جا رہا ہے. جی ہاں ناظرین, اسی حوالے سے ہم باہر نکلے, ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ سے اپنی رائے بھی لی, اور ان اسٹوڈنٹس کا بھی یہی کہنا تھا کہ کمپیوٹر کو کورس کا حصہ بنایا جائے. ان اسٹوڈنٹس نے کیا کہا اپنی رائے میں, آئے آپ کو دکھاتے ہیں. تعلیمی نظام میں اس کو شامل کیا جائے کیونکہ ہمیں دوسرے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, بایولوجی, میتھس, ہمیں یہ بھی پڑھایا جائے کہ کیسے گرافس بناتے ہیں, کیسے ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور فری لانسنگ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے تاکہ میٹرک کے بعد ہمارے پاس ایک اور چوائس ہو کہ ہم اپنا گول سیٹ کر سکیں. جی بالکل, ان کو آگے جا کے جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے ان کورسز کو, کیونکہ اسکولز میں اگر ایڈوانسمنٹس نہیں آئیں گی اس ٹائپ کی تو بچے نہیں سیکھیں گے. لائک فری لانسنگ از این امپورٹنٹ,
فری لانسنگ کے ذریعے ہم کما بھی سکتے ہیں. بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں لائک انڈر ٹین ایجرس وچ آر انٹر کلاس اور جو ہے نا پرائمری میں, تو ان کو اگر ایسی ایج میں ہم اگر جو ہے نا کمپیوٹر کی اسکلس سکھائیں گے, فری لانسنگ وغیرہ, تو وہ اسی ایج میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ لیں گے کمانے کا. So this is so beneficial for every student like who is from primary or in secondary class. This is important. جی ہاں, یہ بالکل اچھی بات ہے, کیونکہ موسٹلی آپ دیکھیں گے پاکستان میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جس کو مطلب ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. فری لانسنگ یا مطلب یہ جو چیزیں ہیں, مطلب آپ گاؤں میں چلے جائیں, کسی ایسے ایریاز میں چلے جائیں, تو ادھر مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہ میرے خیال سے کسی کو نام بھی نہیں سنے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت بینیفیشیل ہے, ہماری یوتھ کو بہت فائدہ ہوگا. آگے چل کے وہ اچھی جابس یا فورن میں جائیں گے تو وہ مطلب ان کے یہ بینیفیشیل ہوں گی, اور میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے اسکولس میں, اور یہ کمپلسری ہے. کروانی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ایک سالڈ ریزن ہوگا کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے, ہمیں فیوچر میں کیا پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ یہ کورسز کروایا جائے. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کے کروایا جائے, ایڈیٹنگ کروائی جائے, آرٹس کروایا جائے, تاکہ ہمارے پاس ایک سالڈ ریزن تو ہو کہ ہمیں فیوچر میں بننا کیا ہے. یہ اچھا خیال ہے, کیونکہ ہمیں پھر دوسرا آپشن ہوگا کہ ہم اگر میڈیکل میں ہماری سلیکشن نہیں ہو رہی, انجینئرنگ میں نہیں ہو رہی, تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ہم دوسرے اس پہ جا سکتے ہیں. اوکے, ہمارے پاس جیسے دوسرے لوگوں نے بولا ہے, ہمارے پاس دوسرا آپشن ہوگا. اگر ہمارے پاس میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں نہیں ہوگی تو پھر ہم ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے. ہمارے پاس کوئی اور ڈگری ہوگی سائڈ میں, ہمارے پاس کوئی اور آپشنس ہوں گے جس پہ ہم انٹرنیشنلی بھی ہم کما سکتے ہیں وغیرہ. سر, یہ ایک اچھا خیال ہے, ایک ویری پلان بہت اچھا ہے اس کا, کہ ہمیں جو ہے اسکول لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح بھی ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے ان کے پاس ایک الگ سے اسپیسیفک یا اپروپریٹ آپشن ہو گیا. اگر وہ انجینئرنگ فیلڈ یا میڈیکل فیلڈ یا ایکسٹرا کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتے تو ان کے پاس یہ ایک اسپیسیفک یا ایک اپروپریٹ فیلڈ ہوگی. سر, یہ بہت اچھا ہے کہ اگر ہمارے کنٹری کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پر زیادہ فوکس یا کنسنٹریشن دے گی تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مطلب فائدہ مند ہوگا. یہ اسٹوڈنٹس کو بہت جو ہے ایڈوانٹیجز فیلڈ میں اگر ہم جائیں تو یہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ بینیفٹس جو ہے دینے والا ہے. انہوں نے بتایا اسی طرح ہمیں بھی ایک فری لانسنگ کا کورس کروایا جائے, اسٹارٹنگ سے کروایا جائے, مطلب بچپن سے, جیسے کہ پرائمری سیکنڈری کلاسز میں ہمیں ایک پرٹیکولر کورس اس کا ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بھی ہم ان کو پڑھ سکیں اور ہمیں کچھ ان سے معلومات ملے. جی, یہ آپ کا بہت زبردست اچھا کوسچن ہے. یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو جیسے پتہ ہے پوری دنیا میں ایک بہت جو ہے پہلے نمبر پر ان کا رول ہے, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کے علاوہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. ہر چیز آپ دیکھیں, آپ کی جو دنیا ہے پوری آپ کے ہاتھ میں چل رہی ہے. آپ کے پاس موبائل فونز ہے, آپ کی جو نیوز آتی تھی اب وہ نیوز پہ ہے, آپ جو ہے وہ موبائل میں دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے تو پھر آپ کے اسکول لیولس بیسک جو بالکل جو ہمارے بیس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا وہ وہاں سے اگر اسٹارٹ ہوگا تو ان کی بہت زیادہ بینیفیشیل ہو جائے گا. جی ہاں ناظرین, آپ نے سنا کہ بچوں کی رائے کیا تھی کہ کمپیوٹر کے بڑے کورسز کو کورس کا حصہ بنایا جائے تاکہ جب بچہ بیسک لیول سے پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے اوپر دوسری چیزوں کا برڈن ڈالا جاتا ہے, وہیں پر اگر کمپیوٹر کی پریکٹس دی جائے تو وہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. بچہ اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کرے گا. بچہ کو کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے لیکن وہ اتنا تو وہ چلا لیتا ہے جتنا اس کی کتابوں میں موجود ہے, بلکہ اس سے زیادہ چلا لیتا ہے, اس سے اچھی گیمز کھیل لیتا ہے. تو کیوں نہ اس بچے کو ان گیمز اور موویز سے چھڑوا کر کوئی ایسا کورس دیا جائے کہ جب وہ بچہ میٹرک یا انٹر پاس کرے تو اس کے پاس ایک نئی اور بہت بڑی فیلڈ کھڑی ہو. ناظرین, میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ اس چیز پر سوچا جائے. صرف حکومت وقت نہیں بلکہ تمام کتابیں چھاپنے والوں سے گزارش ہے, تمام تعلیمی اداروں سے گزارش ہے, اور جو اس تعلیمی نظام کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز پر سوچیں اور کمپیوٹر کے بڑے کورسز کو اسکول لیول پر شامل کریں تاکہ بچوں کا مستقبل آگے جا کے واضح ہو سکے. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. دیکھتے رہیے گا آخر کب تک. اللہ حافظ ناصر.